السلام علیکم عزیز طلبہ، ہم نے اپنے آخری لیکچر کے اندر آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام کہ مسلم لیگ کا قیام کیوں وجود میں لایا گیا اور آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے اسباب کہ اس کو بنانے کی وجوہات کیا تھیں اس کے متعلق پڑھا تھا، اور آج ہم لیکچر نمبر 10 کے اندر مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد اس کے متعلق پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ متحدہ بر صغیر کے اندر آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام سے پہلے انڈین نیشنل کانگریس جو ہندوؤں کی جماعت تھی، سیاسی جماعت تھی، اور مسلمان قائدین، مسلمان رہنما کچھ ایسے تھے کہ جو اسی پلیٹ فارم سے اپنا جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے تھے یا مسلمانوں کی جو ہے وہ نمائندگی کر رہے تھے۔ لیکن جو انڈین نیشنل کانگریس ہے وہ صرف ہندوؤں ہی کی سیاسی جماعت جو ہے وہ بن کر رہ گئی تھی، یا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہندوؤں کے حقوق کے دفاع کے لیے کام کر رہے تھے، اور مسلمانوں کا ان سے امید لگانا جو ہے وہ بے جا تھا۔ اسی لیے اور دوسری طرف جو ہے ہندوستان کے اندر جو ہے وہ سیاسی اصلاحات اور سیاسی اداروں کا انتظام یا سیاسی اداروں کا جو قیام ہے وہ ممکن تھا، اور مسلمانوں نے جو ہے اس وقت مسلم لیگ کے قیام کو لانا جو ہے وہ ضروری سمجھا کہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے یہ ضروری تھا کہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک الگ سے سیاسی جماعت جو ہے وہ تشکیل میں لائی جائے۔ اور اب دیکھیں کہ جو مسلم لیگ ہے جس کا قیام یا جس کا وجود عمل میں لایا گیا 1906 کے اندر، اور پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس کا سربراہ جو ہے وہ سر آغا خان کو، اور لندن برانچ کا سربراہ جو ہے وہ سید امیر علی کو منتخب کیا گیا، اور پھر پورے بر صغیر کے اندر جو ہے اس کی شاخیں جو ہیں وہ قائم کی گئی۔ اور مسلم لیگ کو قیام میں لانے کا مقصد جو تھا وہ کیا تھا کہ حکومت اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ بہتر تعلقات کرنا، کہ جو اس وقت انگریز حکومت برسر اقتدار تھی اور ہندو جو ہیں وہ ان کی ہمدردیاں جو ہے اپنی سیاسی جماعت کے ذریعے جو حاصل کر رہے تھے، تو مسلمانوں کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ جو ہے اپنی ایک الگ سے سیاسی جماعت جو قیام میں لا کر مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز کو بلند کریں، اور وہ بھی انگریزوں کے ساتھ جو ہے اپنی ہمدردیاں جو ہے وہ شیئر کریں، اور اس کے بعد جو ہے بر صغیر کی دیگر اقوام سے رابطے کرنا کہ ہندوؤں کے علاوہ بھی سکھ، عیسائی یا دوسری جو ہندوؤں کی جو کمتر ذاتیں ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے کرنا، اور اس کے بعد جو ہے مسلم قوم کے حقوق کا تحفظ کرنا، وہ حقوق جو مسلمان بڑی دہائیوں سے اپنے حقوق کے دفاع کے لیے ایک جنگ لڑ رہے تھے، تو ان حقوق کو حاصل کرنا بھی مسلم لیگ کے قیام کا جو ہے وہ سبب تھا۔ حکومت اور دیگر حلقوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنا، یعنی انگریز جو حکومت تھی اس وقت اقتدار میں تھی ان کے ساتھ مل کر جو کام کرنا، اور دیگر حلقے وہ سیاسی جماعتیں ہو سکتی ہیں، سیاسی اصلاحات ہو سکتی ہیں، یا دیگر شعبے ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ مل کر کام کرنا جو ہے ضروری تھا۔ اور اس کے بعد جو دیکھیں کہ سر آغا خان، نواب محسن الملک، وقار الملک، اور اس کے بعد جو ہے قائد اعظم جیسی شخصیات نے جو ہے مسلم لیگ کا قیام عمل میں لانے کے بعد انگریزوں کو یہ بتایا، یہ باور کروایا کہ مسلمانوں کے بھی حقوق ہیں، اور اس کے بعد جو ہے انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ مسلمانوں کے حقوق دبانے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہی قائدین تھے جنہوں نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک الگ جو ہے سیاسی جماعت قائم کی جائے، اور یہ جو الگ ایک سیاسی جماعت تھی مسلم لیگ جس کا قیام 1906 کے اندر کیا گیا، اور یہی اس کے قیام سے جو ہے وہ پاکستان قیام عمل میں آیا، یعنی کہ مسلمانوں کے لیے جو الگ ایک سیاسی جماعت تھی، اس کی کوششوں کی وجہ سے، مسلم اکابرین کی وجہ سے اور مسلم جو عقائدین ہیں ان کی محنت اور لگن کی وجہ سے جو ہے پاکستان کا قیام عمل میں 1947 کے اندر آیا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد، جس کو آج ہم نے پڑھا۔ السلام علیکم۔